تو ایک صحابی تھے ابی لبابہ ان کا نام تھا، انہی کے نام پہ ہے وہ استوان ہے ابی لبابہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ یہودی انہیں جب قلعے میں بند ہو گئے مقابلے کرنے کے لیے، جنگ کے لیے، وہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، قلعوں کو توڑنا بڑا مشکل تھا۔ حضور نے ابو لبابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، اس کے تعلقات تھے بنو قریظہ سے زمانہ جاہلیت میں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ ان سے بات کرو گے، یار ہمارے ساتھ بات کریں، یہ کیا ہے قلعہ بند ہو کے بیٹھے، کب تک بیٹھے رہیں گے؟ باہر سے تو ہم کچھ نہیں جانے دیں گے ان کو۔ آخر ان کے بعد جو کچھ ہے وہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، اس سے بہتر ہمارے ساتھ مصالحت کر لیں۔ ابو لبابہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا دیکھو ابی لبابہ، تم ہمارے پرانے تعلقدار ہو، ہمیں یہ بتاؤ آخر حضور ہمارے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے اگر ہم صلح کے لیے اتر آئیں؟ اور نے کہا حضور قتل کا حکم دیں گے۔ کہے بیٹھا، اب انہوں نے کہا ہائے یا اللہ، میں نے تو نبی کا راز کھول دیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے آ کے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ مجھے ستون سے باندھ دو، میں اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا جب تک مجھے حضور نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نے غلطی کی۔ صحابہ اس کو باندھ دیتے، گھر والے باندھ دیتے، نماز کے لیے کھول دیتے، پھر باندھ دیتے۔ حضور کو کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، ابی لبابہ نے غلطی کی ہے، اب اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، آپ کھول دیں۔ فرمایا میرے پاس آتا تو میں کھول دیتا ہوں، تو اب اللہ کے پاس کیا ہے، اب اللہ جو فیصلہ فرمائے، اب تو میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو آیا ہی نہیں، میرے پاس آیا تو میں اللہ سے معافی مانگتا، وہ تو اللہ کے پاس براہ راست چلا گیا، اب میں نہیں کھول سکتا۔ تو 9 دن تک ابی لبابہ اسی ستون سے بندھے رہے۔ 9 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور نے فرمایا ابشر یا ابی لبابہ، ابی لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لیا۔ حضور نے خود آ کے اس کی رسیاں کھولی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں استوان ابی لبابہ۔